آپ سب حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جہالت یعنی تعلیم کا نہ ہونا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب تک جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک برائیاں اور فسادات اور قتل و غارت گیری اور ہر طرح کی خون ریزی اور ناحق لڑائی جھگڑے یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہو پائیں گی۔ جب انسان کی زندگی کے اندر تعلیم آئے گی اور ان کو ان چیزوں کا علم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، بیکار ہیں، اور اس سے دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، جب اس چیز کا علم انسان کو ہوگا تو پھر انسان اس سے باز رہے گا۔ اور جب ان چیزوں کا علم انسان کو نہ ہو یعنی انسان ان تمام چیزوں سے جاہل ہو تو پھر اب اس صورت میں وہ کچھ بھی برائی کر سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے، یا میرے مذہب نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے یا تعلیم نہیں دی ہے، یا اگر میں اس کام کو کرتا ہوں تو میرے اوپر کوئی گناہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب ان چیزوں کا انسان کو علم نہیں ہوگا اور انسان اس سے جاہل ہوگا تو وہ اس کو فوراً کر گزرے گا، اور جب انسان کو ان چیزوں کا علم ہو جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، پھر اس کے بعد اگر انسان غلط چیز کو کرتا ہے تو وہ نفس اور شیطان کے دباؤ میں آ کر کے تو کرے گا، لیکن دل اور اس کی تعلیم اس کو یہ کہے گی کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کا ماحول انتہائی دیگرگوں تھا، اور ہر طرح کی برائی جس کے بارے میں انسان تصور کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، ان تمام طرح کی برائیاں اس وقت عرب کے اندر موجود تھی۔ سب سے بڑی برائی تو یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے ہزاروں معبودوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور اتنے عبادت کرنے والے نہیں تھے جتنے معبود بن چکے تھے، یعنی عابد اتنے نہیں تھے جتنے زیادہ معبود بن چکے تھے۔ اور خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت کفار مکہ نے اپنے اپنے طور پر عبادت کے لیے رکھ رکھے تھے، اور ہر آدمی نے اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے طور پہ عبادت کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے بتوں کو رکھ رکھا تھا۔ اور سفر کا بت الگ ہوتا تھا، حضر کا بت الگ ہوا کرتا تھا، پھر خاندان اور قوم اور قبیلے کے بت الگ ہوا کرتے تھے، اور پھر جب سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک پتھر کو اپنے ساتھ میں لے لیتے، اور پھر سفر میں جہاں موقع ہوتا وہاں پر اس کی عبادت کرتے، اور اگر اس جگہ میں پورے سفر میں کہیں پہ کوئی دوسرا اچھا پتھر مل جاتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے اور دوسرے پتھر کو اٹھا لیتے اور اس پر تصویر بنا کر کے اس کی عبادت شروع کر دیتے، یعنی اس کو خدا بنا لیتے۔ یہ ان کی مشرکانہ رسم و رواج ان کے درمیان میں رائج تھا۔ اس کے علاوہ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا، آپس میں خون خرابہ کرنا، اور جب مرتے تھے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ دیکھ ہم جب تک زندہ رہے اس وقت تک ہم لڑتے رہے، ہمارے مرنے کے بعد تم اس لڑائی کو باقی رکھنا اور اس کو ختم نہ ہونے دینا۔ اگر تم نے اس لڑائی کو ختم ہونے دیا یا آپس میں صلح صفائی کر لی تو پھر ہماری قوم کی، ہماری قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے تم اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا۔ پھر جب اس کے مرنے کا وقت آتا وہ آگے والوں کو وصیت کرتا، اس کے مرنے کا وقت آتا تو وہ آگے والوں کو وصیت کرتا، اور اس طریقے سے معمولی سی بات پر ہوئی ہوئی دو آدمیوں کے درمیان کی لڑائی وہ ہزاروں سال تک دو قبیلے اور کئی قبیلوں کے درمیان چلا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہوگی؟ شراب کا پینا، قتل و غارت گیری کرنا، خون خرابہ کرنا، اور اسی طریقے سے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، غلاموں کو پریشان کرنا، عورتوں کو تنگ کرنا، ان پر ظلم و زیادتی کرنا، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو زندہ قبر کے اندر ڈالنا اور ان کی پیدائش کو معیوب سمجھنا، یہ تمام چیزیں ان کے درمیان میں رائج تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس زمانے کو زمانہ قتل و غارت گیری نہیں کہا جاتا ہے،
زمانہ خون خرابہ نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ شراب نوشی نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ زنا خوری نہیں کہا جاتا ہے، زمانہ جوا خوری نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس زمانے کو زمانہ جہالت کہا جاتا ہے۔ یہ ساری برائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، پیغمبر کے آنے سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جہالت، یعنی چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ سارے گناہ کرتے تھے، اور معمولی سی بات پر ہونے والی لڑائی کو وہ ہزاروں سال تک چلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس زمانے کا نام رکھا گیا زمانہ جہالت، یعنی نہ تعلیم کا، نہ جاننے کا زمانہ۔ اس کے برخلاف جب اسلام آیا، پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے،